ٹھیک ہے اسد صاحب، سیلریڈ کلاس کے لیے انہوں نے کہا انکم ٹیکس میں بھی کم کریں گے، سیلز ٹیکس میں بھی کم کریں گے، آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں سیلریڈ کلاس کے اوپر جو پچھلے سال جو ٹیکس لگایا گیا وہ اتنا زیادہ ہوش ربا اضافہ تھا ٹیکس کے اندر کہ وہ ظلم کے علاوہ اس کا نام کوئی اس کو نام نہیں دیا جا سکتا. اور بعد میں وہ وزیر خزانہ نے مانا بھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس میں کمی کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پچھلے سال کے بجٹ کے 2 میں اقدامات بتا دوں. ایک یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا تھا، اور دوسرا جو ہے تاجر 2 اسکیم لائی گئی تھی کہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں ان سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. جو پہلے 9-10 مہینے کے اعداد و شمار آئے تھے اس میں تنخواہ دار طبقے سے 1 سال کے اندر 150 ارب روپے مزید اکٹھا کیا گیا تھا، اور وہ جو تاجر 2 اسکیم تھی اس میں 100 ملین روپے بھی نہیں اکٹھے ہوئے تھے. مطلب بڑے بڑے تاجر بڑی مارکیٹوں میں بیٹھنے والے ان سے آپ سے پیسہ نہیں اکٹھا ہوا، لیکن غریب ترین تنخواہ دار جو کام کر رہا تھا چاہے وہ سرکار کے اندر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس سے آپ نے 150 ارب روپے زیادہ اکٹھے کر لیے. اب جو انہوں نے نیچے کے 2 سلیبس ہیں اس میں جو کمی کی ہے وہ مناسب ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ متوسط طبقے پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والا ہے، وہ کوئی ایئر کنڈیشنر گھر میں رکھنے والا نہیں ہے جو تیسرے سلیب میں آتے ہیں، وہاں پہ وہ نہ ہونے کے برابر کمی ہے، اور اس کے اوپر تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یعنی اگر آپ نے پچھلے سال 50% اضافہ کیا تھا تو اس میں سے شاید 5-10% واپس ہوا ہے، باقی کا ابھی بھی وہ بوجھ تنخواہ دار طبقے کے اوپر موجود ہے. جی اسد صاحب، ایک تو ریٹیلرز کیوں نہیں آتے گورنمنٹ کے قابو میں، یہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ایف بی آر کا شارٹ فال 1 ٹریلین سے زیادہ ہے. اپنے ٹارگٹ تو واضح طور پہ ایف بی آر اچیو نہیں کرتا اور شارٹ فال بھی بڑھتا جاتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک 2 مختلف چیزیں، ایک تو مجموعی طور پہ کیسے ٹھیک ہوگا، اور جو ٹریڈرز والا جو ہے اس میں میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ پریکٹیکل ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے. وہ امریکہ کے نظام کو دیکھنے والی پتہ نہیں کہاں سے IMF والے کس کے بنیاد پہ کرتے ہیں. یہاں پر جہاں پہ آپ کے FBR کا نظام اتنا کمزور ہو، آپ کی امپلیمنٹیشن اتنی کمزور ہو، اوور آل جو پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں تاجر ہیں، یہ کوئی 600 800 2000 لوگ نہیں ہیں. تو اگر ان سے یہ مشکل ایک نظام سے ٹیکس وصول کرنا آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ کو ایک فکس ٹیکس کی رجیم پہ جانا چاہیے جس کے اوپر تاجر پروبیبلی مان بھی جائیں گے. میں وہ تھوڑا سا یہ عرصہ تھا میں فائنانس منسٹر اسلام آباد کی حد تک، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، تاجروں کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہو گئی تھی، پروپوزل بھی ان سے مانگ لیا تھا ایک فکس ٹیکس اسکیم کا. تو ایک تو ہمیں پریکٹیکل ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی تھیوریٹیکل دنیا میں جہاں باقی ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر. دوسرا جو اوور آل آپ بات کریں اس کے اندر دیکھیں ایک جو ول ہے، پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے. مثلا میں آپ کو ایک چیز کی ایگزامپل دوں، میں پچھلے بھی 2-3 پروگرام میں دے چکا ہوں. قانون کے اندر آج سے کوئی 3-4 سال پہلے جب ہماری حکومت تھی تو ایک تبدیلی کی گئی اور بے نامی جو پراپرٹیز ہیں اس کو ضبط کرنے کا ایک قانون بنایا گیا. میں ہر اینکر سے پوچھ چکا ہوں کہ کوئی آپ کو ایک کیس پتا ہے، کوئی ہائی پروفائل کیس ہونے چاہیے نا جو پکڑے گئے، بے نامی پراپرٹی جو ہے وہ اس کی لے لی گئی. اب یہ صرف FBR کی کمزوری نہیں ہے، یہ تو جو پورا نظام جو حکومتی سٹرکچر ہے وہ اس کی کمزوری ہوئی نا. اسی طریقے سے جو اوورسیز پیسہ جو باہر دولت لے کے گئے ہوئے پاکستان سے چھپا کے، بہت ہمارے کم سے کم میرے وقت کے اندر کام ہوا، لسٹیں بنی، نوٹسز تیار ہوتے. جہاں سے خان جو بعد میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، وہی اس وقت FBR چیئرمین ہوتے تھے، ان کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ ان لسٹ کے اوپر ہزاروں لوگوں کو نوٹس دیے جائیں گے. میں نے تو ایک بھی چیز اس کے بعد بلکہ وہ تو کیس ہی کلوز ہو گیا تھا. تمام جو فیصلہ سازی ہوتی بھی ہے وہ اس کے بعد وہ کہیں نیچے غائب ہو جاتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نظر ہی نہیں آتی. بالکل 2-3 بڑے اہم سوال ہیں، اس کو کوئکلی آگے لے کے جاتے ہیں، مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. اسد صاحب، گندم میں 2000 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کسانوں کا، اور آئی واز جسٹ رینڈملی گوئنگ تھرو فگرز، تو مجھے پتا چلا کہ 11.9 بلین کی ہم نے تو کپاس امپورٹ کی ہوئی ہے. مطلب کیوں کی ہوئی ہے؟ ہماری جو میجر کراپس ہیں وہ 13.5% نیگیٹو میں جا رہی ہیں. یہ کیوں ہے؟ کہاں ہے ہماری ایگریکلچر پالیسی؟ ہر دفعہ ہم کہتے ہیں بنا لی، نظر نہیں آتی. نہیں، کسان تو بالکل پیس دیے گئے جی. پچھلے 2000 سب سے مشکل ٹائم جو ایک تو تنخواہ دار طبقے کو بہت زیادہ پچھلے سال مشکل میں ڈالا گیا ہے، اور کسان تو بالکل ہی پیس گیا. وہ اگر آپ دیکھیں کہ بڑی فصلیں جہاں پر شرح نمو جو ہے وہ 2020 21 جو ہے وہ 5.5% سے زیادہ کی تھی، وہ اس سال 13.5% منفی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 بڑی فصلیں جو ہیں
वो मनफी के अंदर गई है। कपास की जो फसल है वो कोई पिछले 30 साल की सबसे छोटी फसल हुई है हमारी, इसलिए वो दरामद किया गया है। और गंदम में तो जो किसान के साथ किया है तो जुल्म कर दिया, लास्ट मिनट पे उनको बोल दिया कि जी कोई नहीं खरीद रहे। जो 3800-3900 की वो गंदम बेच रहा था एक साल पहले, उसने 2100, 2200 और 2300 की गंदम बेची। साथ साथ जो फार्म की इनपुट की कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ती चली गई और हुकूमत ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब आप फैसला साजी नहीं करेंगे, जब आप बर वक्त फैसला साजी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होता है। लेकिन वो बदकिस्मती से नुकसान जो है वो किसान ने तो बर्दाश्त किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ऐसी है कि जो ज़राअत के अंदर होता है उसका असर जो है वो सनत पे भी पड़ता है, दूसरे शोबों के ऊपर भी पड़ता है। तो पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं वो भी पिछले साल मनफी थी, 1.5% मनफी थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़राअत की कमजोरी है। वो कमजोरी का स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो आपको सनत के अंदर भी और दूसरे शोबों के अंदर भी नजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।